अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट से गॾु मां जो मेज़बान फयाज़ नाच। नाज़रीन, गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जे अहम मामलनि ते ऐं अहम मामलनि में ज़ाहिर आहे जेको हिन वक़्तु पूरे मुल्क जे अंदरि मौज़ूअ बहस आहे उहो असांजे आर्मी चीफ जूं जेके मुलाक़ातूं मुल्क जी बिज़नेस कम्यूनिटी सां कराची ऐं लाहौर में थियूं ऐं उनखां पोइ जेको आहे हिकिड़ो नओं टर्म असांखे कॾहिं बाजवा डॉक्टरनि जी सूरत में मुल्क जे अंदरि आयो हुयो ऐं हाणे वरी जनरल आसिम मुनीर साहब जी जेका आहे डॉक्टराइन जो ज़िक्र थिए पियो। उहो डॉक्टराइन छा आहे ऐं उनजा मौज़ू नुक़्ता कहिड़ा आहिनि उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। हुन सां गॾो गॾु नाज़रीन तव्हां ॾिठो हूंदो त मुल्क जे अंदरि हिकिड़ो एहतिजाजनि जो सिलसिलो आहे। एहतिजाजनि जो सिलसिलो इहो आहे त बिजली जे बिलनि जे ख़िलाफ़ु, तेल जी क़ीमतुनि जे वाधारे जे ख़िलाफ़ु ऐं सिंध में ख़ासि तरह वरी जेके अगवा थियल जेके शहरी आहिनि उनजी बाज़ियाबी लाइ कश्मीर में जेको धरणो लॻो आहे उन जी हिमायत में सॼी सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते मुख़्तलिफ़ जायुनि ते जेके आहिनि उहे धरणा लॻी विया आहिनि। तोड़े जो उन तहरीक जो हिकिड़ो नतीजो इहो निकितो आहे त टे जेका आहिनि ॼणा जेके धाड़ेलनि वटि अगवा थियल शहरी हुआ उहे कल्ह आज़ादु थी पंहिंजे घर पहुता आहिनि। पर इहा जेका लीडरलेस मूवमेंट्स असांखे जेका नज़र आई ख़ासि तरह अरब स्प्रिंग जे दौर में ऐं उनमें असां मुख़्तलिफ़ जायुनि ते इन माण्हुनि जा अंबो ऐं इहे एहतिजाज ॾिठासीं। हिन वक़्तु बि असांखे सियासी पार्टियूं अवामी एहतिजाजनि जे पुठियां त नज़र अचनि थियूं पियूं पर उहो लीडिंग रोल जेको आहे उहो सियासी पार्टियुनि जो न आहे। इन तरह जा एहतिजाज समाज जे अंदरि कहिड़ा इम्पैक्ट विझंदा आहिनि उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं साॻे वक़्तु जेको पहिरियों मौज़ू आहे उन सां लाॻापियल तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अनवर हक काकड़ साहिबु चयो आहे त फ़ौज ज़रे बराबरि बि पंहिंजे आइनी हदुनि खां तजावुज़ कोन पई करे। असांजे निगरान वज़ीर आज़म साहिबु इन ॻाल्हि जी बिल्कुलु वज़ाहत कई आहे। ऐं इन सां गॾोगॾु इहो मौज़ू बि बहस कंदासूं थी परवेज़ इलाही खे ॿधाइण जे पुठियां कहिड़ियूं क़ुवतूं आहिनि जेके उनखे छॾाइनि थियूं ऐं उहे कहिड़ियूं क़ुवतूं आहिनि जेके वरी उनखे ॿधाए थियूं छॾनि ऐं इन्हनि ॿिन्ही क़ुवतुनि जो आख़िर मक़सदु छा आहे जो हिकिड़ो माण्हू छॾाइजी थो अचे वरी वधिजी थो वञे, छॾाइजी थो अचे वरी वधिजी थो अचे, उहे कहिड़ियूं क़ुवतूं आहिनि उनजे पुठियां मक़सदु कहिड़ा आहिनि उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। शाहीन कुरैशी साहब मुल्क जा सीनियर साफ़ी नामरा तर्जुमेगार सां गॾु नठो त गुफ़्तगू करते। कुरैशी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फयाज नाइक साहब। वैसे आज इरफान सिद्दीकी साहब का बयान देखा मैंने तो ये नून लीग और जो अपना पीपल्स पार्टी पिछले अपना उनका जो हुकूमत था इत्तेहादी हुकूमत उसके नाकामियों का बोझ एक दूसरे के सर पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सोचा उस पर भी थोड़ी बात कर लेंगे। लेकिन ये क्या है बाजवा डॉक्ट्राइन को तो हमने काफ़ी उस पर हमारे जो बाखबर सहाफ़ी होते हैं उन लोगों ने बड़ी अपना उस पर अपनी तज्जिए किए। ये कल से फिर एक नई डॉक्ट्राइन का जिक्र हो रहा है, ये क्या आपकी इत्तला क्या है और आप इस डॉक्ट्राइन को किस तरह ले रहे हैं? देखिए जी बड़ी लेकिन उसके साथ साथ ये नथी कर दूं कि वजीर आजम कहते हैं, निगरान वजीर आजम साहब, कि फौज अपने आईनी हदूद से एक जरा बराबर भी वो तजावुज नहीं कर रही। बहरहाल मैं इस दूसरे जुमले का तो ये कहूँगा कि वो उनके हैंड पिक्ड हैं, उनकी बात की क्या, पर मेरे लिए तो बतौर सहाफ़ी कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई काकड़ साहब का ये जुमला जो है रेलिवेंट है कि अगर कोई नहीं हो रहा आपने परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी सारा कुछ आप देख रहे हैं जिस तरह से हो रहा है और जिस तरह से बिला तरदीद ये बात आई है। और पहले लाहौर के अंदर ताजरों से और चैम्बर ग्रुप से सनतकारों से मुलाकात की जनरल आसिम मुनीर साहब ने, उसके बाद कोर कमांडर हाउस में, और इसी तरह फिर कराची में भी कोर कमांडर हाउस में जाकर के उसकी तो लाहौर की जो लिस्ट आई है वो बाहर आ गई है। उसके अंदर तो 60 जो है लीडिंग कारोबारी लोग थे और यहाँ पे जो आए हैं इनमें भी तमाम जो हैं कराची की लिस्ट जो आई है उनके नाम भी बाहर आ चुके हैं और कोई कल से तबसरे जारी हैं और कोई तरदीद नहीं आई। तो ये ऐसा मामला था कि आर्मी चीफ की जानिब से स्मगलिंग रोकने, टैक्सों का मामला, डॉलर को काबू में लाने समेत और जो है एहतसाब के अमल को तेज करने समेत और इलेक्शन की ऐलान जो है इलेक्शन कमीशन करेंगे, 6 माह के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, इस तरह की जो बड़ी बातें हुई हैं और
اس کے اندر جو ہے کراچی کا بالخصوص، جس میں عارف حبیب، حسین داؤد، سلطان علی علانہ، عقیل کریم ڈیڈی، ندیم ریاض، ثاقب حسین اور زبیر موتی والا وغیرہ نے تو میڈیا پہ بھی آ کے باتیں کر دی ہیں بہت زیادہ، اور مین سٹریم میڈیا پہ، ٹی وی پہ آ کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن کی ناکامی کے بعد ایک اور جو ہے عاصم منیر ڈاکٹرائن آ گئی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی آرمی جو ہے وہ تو پہلے بھی جو ہے جنرل باجوہ جو ہیں، جو اقتصادی کمیٹی بنائی تھی عمران خان نے، اس کے اندر موجود تھے. تو آرمی چیف تو آلریڈی پچھلے نظام، ناکام نظام کے اندر جو ہے بطور آرمی کے سربراہ کے اور اپنے تمام جو ہیں ساتھیوں اور رفقائے کار جو ضیاء الحق کہتے تھے اور کور کمانڈروں کی جو ہے آشیرواد کے ساتھ، وہ بھی جو اکنامک ماڈل تھے اور جس کا برملا اعلان جو ہے عمران خان بھی کہتے رہے کہ جنرل باجوہ اقتصادی مدد کرواتے رہے، عرب ممالک سے امداد لاتے رہے. یہی بات ہمارے جو ہیں لاڈلا نمبر 1 کے چھوٹے بھائی یعنی نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف نے بھی کہا کہ جناب عاصم منیر صاحب نے جو ہے یہ 1 بلین وہاں عرب سے لا کے دیا، 1 بلین امارات سے لا کے دیا، اور بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے اور ویژن ہے. اور انہوں نے آئین کی کیا اسمبلی کے اندر قانون بھی ایسے پاس کرا دیے ہیسٹ کے اندر کہ کل جو اس ہے نے تو اپنے زبیر موتی شہباز والا شریف یہ صاحب کہہ نے رہے تو تھے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو اپنا گرین ریولوشن اور یہ زمینوں کی اور زراعت کے حوالے یہ سے جو ویژن انیشیٹو جو ہے جنرل وہ عاصم سپہ منیر سالار کا ویژن ہے. جی سپہ سالار کا ویژن نہیں. بات تو اس سے آگے چلی گئی نا کہ کل جو زبیر موتی والا کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ تاجر حضرات جو ہیں بے فکر رہیں اور کوئی اسے ریورس نہیں کرے گا، ہمارے پاس لیگل کور ہے، اور جو ہے اس کا ہم نے ہیڈ آفس جو ہے GHQ میں ترتیب دیا ہے، اور اسی لیے دونوں ملاقاتیں کور کمانڈرز کے ہاں ہوئی ہیں. تو اس کے بعد اس طرح کے بھی تبصرے انہوں نے کیے ہیں، جس میں عرفان صاحب بھی تھے جو SPCCI کے ہیڈ ہیں، اور زبیر موتی والا. وہ یہ سب کہہ رہے تھے کہ بھئی اس دفعہ ان کی باڈی لینگویج ایسی تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ملک کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن کو بھی روک دیں گے، سمگلنگ کو بھی روک دیں گے، سرمایہ کاری بھی پوری ملک کے اندر لے آئیں گے، اور جو FBR وغیرہ ٹیکس ویکس نہیں لے رہے وہ بھی معاملات ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب ہے کہ اسی عطار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے، جو جنرل باجوہ کے دور میں، اس سے پہلے جب نواز شریف ضیاء الحق سے ملتے تھے، اور اس سے پہلے جب مشرف سے یہی صنعتکار اور امیر طبقہ ملتا تھا انلائٹنمنٹ کے حوالے سے، اور وہ ڈاکومنٹیشن کا فلسفہ لے کر آئے تھے. کیونکہ ہم نے CPNE کے ایک اجلاس میں جنرل مشرف کی موجودگی میں اس کا بتایا تھا، اس کے احتساب کا بھی جو ہے ایکسپوز کیا تھا کہ انہوں نے جنرل امجد کو جو ہے کس طرح سے کارنر کروایا، اور جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر جو ہیں قاضی صاحب کے ذریعے. قریشی صاحب اس پہ جاری رکھتے ہیں. ایک ہمارے چیف رپورٹر شبیر لاشاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور وہ جو سندھ کے اندر الیکشن سے پہلے جو الیکشن کمیشن نے اپنا مقرریوں اور تبادلوں کا جو احکامات جاری کیے تھے، اور یہ جو موجودہ نگراں گورنمنٹ ہے اس نے جو پروپوزل بھیجے تھے الیکشن کمیشن کو، کچھ اس میں الیکشن کمیشن نے ترامیم کی ہیں، اور سندھ کے اندر سارے DIGs اور SSP لیول کے جو افسران تھے پولیس کے، اور اس کے علاوہ سیکریٹری لیول کے جو عہدیدار اپنا بیوروکریسی تھی وہ ساری تبدیل کر دی گئی ہے. تھوڑا اپڈیٹ اس سے لے لیں. جی شبیر. جی بالکل مہربانی فیاض صاحب. نگران سندھ سرکار پاران جو ہے مختلف خاتن میں مختلف جو زونز ہیں ضلع ہیں انہوں میں آفیسرن کے مقررن بدلن کی جو ایک پروپوزل جو ہے الیکشن کمیشن کے موکلو جو کافی دن کا التوا ہیٹھ اج ان حوالے سے الیکشن کمیشن چیف سیکریٹری کے خط لکھی ان آفیسرن کی مقررن کی منظوری دینی ہے. پر ان میں اہم گال یہ ہے تو 6 اہم کھاتا جو سندھ حکومت جان جن میں نانو کھاتو، گھرو کھاتو، آبپاشی، خوراک بیلے کھاتے
जे सेक्रेटरियुनि जा जेके प्रोपोज़ल जिन जे नालनि जा निगरान सिंध हुकूमत मोकिलिया हुआ उहे नाला जेके आहिनि उहे इलेक्शन कमीशन रद्द करे छॾिया ऐं ॿीहर नाला तजवीज़ करे मोकिलण जी सिफारिश कई वई आहे। इलेक्शन कमीशन तरफ़ां जिन नालनि जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे उन्हनि में 21 ग्रेड जे ऑफिसर शकील मंगणेजो खे PND चेयरमैन मुक़ररु करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। उनखां अलावा निगरान सिंध हुकूमत जी तजवीज़ ते मंज़ूर शेख खे मकानी इदारनि जो सेक्रेटरी मुक़ररु करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। ज़ाहिद अली अब्बासी खे सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, असद ज़ामिन खे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, नूर अहमद सुमरो खे सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स, असगर मेमन खे सेक्रेटरी प्लानिंग, मुरीद रायमू खे सेक्रेटरी सरमायाकारी ऐं उनखां अलावा शहाब कमर खे सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन ऐं मुरीद रायमू खे सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट मुक़ररु करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। उनखां अलावा सिंध पंहिंजो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पारां सिंध पुलिस जे एडिशनल IG समेत 8 DIGs ऐं 31 SSPs जी मुक़ररनि जी पिणु मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। उन्हनि में कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, लाड़काणो, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर डिवीज़न जे DIGs खे जेको आहे तब्दील कयो वियो आहे। नोटिफिकेशन मूजिबि ख़ादम हुसैन रिंद खे एडिशनल IG कराची मुक़ररु कयो वियो आहे। उनखां अलावा तारिक धारेजो खे DIG हैदराबाद, तनवीर अहमद ओडो खे DIG मीरपुर ख़ास, जावेद जिसकाणी खे DIG लाड़काणो, गुलाम अज़फर मैसर खे DIG ओभर कराची मुक़ररु कयो वियो आहे। आसम खान खे DIG ओलह कराची, परवेज़ चांडियो खे DIG शहीद बेनज़ीराबाद ऐं अब्दुल मजीद कोसो खे DIG सखर जेको आहे उहो मुक़ररु कयो वियो आहे। अहिड़ी रीति सिंध जे 31 ज़िलनि जा SSPs जेके आहिनि उहे पिणु जेके आहिनि उहे बदिली करे उते ॿिया नवां SSP रखिया विया आहिनि, जंहिं में सैयद इरफान अली खे SSP ईस्ट कराची, तारिक इलाही खे SSP मलीर ऐं हसन सरदार अहमद खे SSP कोरंगी मुक़ररु कयो वियो आहे। ऐं उनखां अलावा अज़ीज़ अली अब्बासी खे SSP टंडो अलयार ऐं सलीम शाह खे SSP टंडो मोहम्मद खानपुर मुक़ररु कयो वियो आहे। नूरुल हक रिंद खे SSP मटियारी, तारिक नवाज़ खे SSP जामशोरो ऐं शब्बीर अहमद सेठार खे SSP दादू मुक़ररु करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। अहिड़ी रीति अली बख्श आफ़ताब निज़ामाणी खे SSP छटो, शैला कुरैशी खे SSP सिजावल ऐं कमर रज़ा जिस्तानी खे SSP बदीन मुक़ररु करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। कैप्टन हैदर रज़ा खे SSP शहीद बेनज़ीराबाद, कैप्टन रिटायर्ड सद्दाम हुसैन खे SSP सांगड़ ऐं आबद अली बलोच खे SSP नौशरो फिरोज़ मुक़ररु करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। अदील मेमून खे SSP मीरपुर ख़ास, अली मर्दान कोसो खे SSP थरपारकर, इरफान समो खे ॿीहर जेको आहे SSP सखर मुक़ररु कयो वियो आहे ऐं अब्दुल ख़ालिक खे SSP उमरकोट ऐं समीउल्लाह सुमरो खे SSP खैरपुर, मुनीर अहमद खोड़ो खे SSP घोटकी, सैयद अब्राहिम सिराजी खे SSP लाड़काणो, मोहम्मद आसिफ रज़ा खे SSP कंबर शदादकोट ऐं रोहल खोसो खे खैरपुर मां हटाए SSP कश्मोर, जनरल ख़ालिद मुस्तफ़ा कोराई खे SSP शिकारपुर ऐं सैयद आमिर अब्बास शाह खे SSP जैकबाबाद मुक़ररु करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। जी, पर उनमें लॻे ईअं थो त ख़ासि तरह पुलिस अफ़सरान जी जेका तव्हां तफ़सील ॿुधायो पिए त इहे अफ़सरान लॻभॻि अॻुवाट ई सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में हुया। जीअं तव्हां ॿुधायो त इरफान समो साहिबु पहिरें सखर में हुयो, हाणे वरी उनखे सखर लॻायो वियो आहे। या जीअं पंहिंजो जेको SSP शिकार कश्मीर कंदकोट आहे शेख साहिबु जेको आहे उन खे अमजद शेख साहिबु, उहो कुझु अर्सो पहिरें हैदराबाद में उनखे वरी हैदराबाद में वापसि कयो वियो आहे। जी बिल्कुलु, ही ॾिसो ख़ासि तौर ते सिंध जा जेके इहे उत्तर सिंध वारा ज़िला आहिनि उन्हनि में जेके ऑफिसर आहिनि उन्हनि जे हवाले सां इहो हिकिड़ो तासुर आम आहे त शिकारपुर, सखर, घोटकी ऐं कंबर शदादकोट हुजे, तव्हांजो जैकबाबाद हुजे, इन्हनि ज़िलनि जा जेके SSP आहिनि उन्हनि में 3-4 SSPs जा अहिड़ा नाला आहिनि जिन में तव्हांजो शेख साहिबु हुजे, तव्हांजो इरफान समो हुजे, अहिड़े क़िस्म जा जेके नाला आहिनि 3-4 उहे फिरंदा रहनि था। तो हाणे जीअं हिन नोटिफिकेशन में ज़िक्र आहे त इरफान समो खे हिकु दफ़ो ॿीहर SSP सखर जेको आहे उहो मुक़ररु कयो आहे ऐं रोहल जेको नौजवान हिकिड़ो ऑफिसर हो रोहल खोसो साहिबु उनखे उतां जेको आहे हटायो वियो आहे खैरपुर मां। त अहिड़ी रीति बिल्कुलु ईअं रदो बदल थी आहे, पर कुझु ख़ासि पॉकेट्स आहिनि जिन में ख़ासि नाला जेके आहिनि उहे गर्दिश कंदा रहनि था। वॾी महिरबानी शबीर, तव्हां असांखे अपडेट कयो। जी कुरैशी साहब, आपकी तरफ आते हैं। ये तो सिंध का जो है अपना ब्यूरोक्रेसी का सारा मंजरनामा तब्दील हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा निगरान हुकूमत ने तजवीज़ किया था, लेकिन जिस तरह बता रहे थे हमारे चीफ रिपोर्टर साहब कि कुछ ऐसी सेक्रेटरीज़ की तैनाती जो सिंध गवर्नमेंट ने तजवीज़ की थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शन लगा के उनको कहा कि वहाँ पे नए नाम तजवीज़ किए जाएँ। बहरहाल हम बात कर रहे थे अपना जनरल आसिम मुनीर साहब की डॉक्ट्राइन के हवाले से। जी देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि आलमी सतह पर इक़्तिसादी मामलात जिस तरह से बड़े मुश्किल तरीन हो गए हैं
انرجی کی اور تیل کی جو ہے قیمتیں بڑھنے کے بعد، اور خاص طور پہ یوکرائن کے فیکٹر کے بعد، تو پوری دنیا بھر کے اندر اقتصادی طور پہ فرق آئے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا انڈیا، جہاں پہلے نہ باجوہ ڈاکٹرائن آئی اور نہ جو ہے عاصم منیر باجوہ جو ہے ڈاکٹرائن کی کوئی بلینڈنگ سامنے آئی، اور وہاں پہ جو ہے وہ دیکھیے ملک کس طرح آگے چلے گئے. ہمارے سے الگ ہونے والا مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش بن چکا ہے، اس کی اقتصادی صورتحال دیکھ لیں. خود افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں، جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈالر روک دیں گے جو وہاں سمگل ہو رہا ہے. چینی سمگل ہو رہی ہے جو کہ سرپلس تھی، آٹا سرپلس تھا، گندم تھی زیادہ، وہ بھی چلی گئی. میرے جیسا ایک آدمی عوام الناس میں سے سوچتا ہے کہ یہ قلی بارڈر کے صاحب اندر ایک یہ وقفہ آخر لیتے ہیں، چینی وقفے کے بعد آ کے جی وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفہ لیتے ہیں، وقفہ لے کے آ کے اس موضوع کو مزید ایلابریٹ کرتے ہیں، آپ کے ویو پوائنٹس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ناظرین وقفہ اٹھتا وقفے کا موٹی گفتگو کرتے ہوئے دھیان سنگت رہے. ویلکم بیک ناظرین ٹو پروگرام جس سلسلے کرتے ودھائیوں گفتگو ہلندڑ ہے ملک کے منظرنامے تے منظرنامے کے حوالے سے जेके डेवलपमेंट्स रिसेंट आहिनि उनमें जेके मुलाक़ातूं थियूं आहिनि पंहिंजो कराची ऐं लाहौर में असांजी कारोबारी बिरादरी सां, सनतकारनि सां, असांजे आर्मी चीफ जो ऐं उनखां पोइ सॼे मुल्क जे अंदरि हिकिड़ो बहस आहे जेको जारी आहे. पर उन सां गॾो गॾु इहो जेको परवेज़ इलाही साहब वारो मामिलो आहे त रोज़ हिकिड़ो उनखे किथां न किथां आज़ादी जो जेको आहे मिली थो वञे, परवानो मिली थो वञे, ऐं जीअं हू ॿाहिरि निकिरनि था त वरी उनखे को खंभे खणी थो वञे. रियासत आहे ऐं रियासत जे अंदरि इदारनि जे विच में इहा एतिरी त कम अज़ कम हिकिड़ी आहमांगी हूंदी आहे त हिकिड़ो रियासत जो को इदारो जेकॾहिं कंहिं माण्हू खे सम्झे थो त उनखे आज़ादु थी वञे ऐं उहे असांजूं मौज़ूद अदालतूं हुजनि त पोइ असांजे ॿियनि इदारनि खे उनजो एतिराम करणु घुरिजे. या वरी जेकॾहिं के इदारा सम्झनि था त परवेज़ इलाही जो ॿाहिरि हुजणु वाक़ई मुल्की सलामती ऐं मुल्की मफ़ादनि जे ख़िलाफ़ु आहे त पोइ उन ॻाल्हि खे असांजूं अदालतुनि खे बि रियलाइज़ करणु घुरिजे. पर हिते इहो न आहे, रोज़ जो हिकिड़ो तमाशो लॻो पियो आहे त हिकिड़ा पाण आज़ादी जो परवानो उनखे मिले थो ऐं ॿाहिरि निकिरण खां पोइ गिरफ़्तार कयो वेंदो. कुली साहब, ये क्या मजाक बना रखा है हमने कि रोज़ उसको परवाना देते हैं कि आप आज़ाद हैं और फिर वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है. یہ انفارچونیٹلی بہت ہی بھدا مذاق ہے کہ، اور یہ بھی سلیکٹو مذاق ہے کہ جو ہماری جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور شہباز شریف کی پچھلی حکومت نے اور موجودہ نگران وزیر اعظم نے جس طرح کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح GHQ کور کمانڈروں اور تنصیبات پر حملے نہیں ہوئے، اس آدمی کو تو جو ہے مئی کے حملوں کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ کب گرفتار کیا گیا؟ مئی، جون، جولائی، آپ دیکھیے بھی تو اسے مہینہ بھی نہیں ہوا، اور وہ بھی ایک سزا میں گئے ہیں. وہ جو اس وقت عمران خان اندر ہیں وہ باقاعدہ توشہ خانہ کی سزا کے بعد اندر گئے تھے. جب ضمانت ہو گئی پھر انہیں کسی اور کیس میں پکڑا گیا ہے. لیکن قومی سلامتی اور GHQ پہ حملوں کی سیاسی جماعت، کور کمانڈروں پہ حملے کرنے والی سیاسی جماعت، شہداء کی توہین کرنے والی جماعت کو تو پکڑا نہیں گیا. اس کو حال ہی میں جوائن کرنے والا وہ قاف لیگ کا آدمی جو جنرل مشرف کا بھی ساتھی رہا، اور قاف لیگ آج تک PTI میں ان کے آنے سے پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے دستے راز سمجھے جاتے رہے ہیں ہمیشہ، اور وہ ساتھ رہے ہیں فوج کے. تو ان کو اس لیے صرف پکڑ لیا کہ آپ میسج سیاسی جماعتوں کو کیا دینا چاہ رہے ہیں. وہ جو لاڈلا 2 ہے اسے تو نہیں پکڑا گیا، اور لاڈلے 1 کو مشرف نے بھی سعودی عرب بھیج دیا تھا، پھر لاڈلے 1 کو جو ہے جنرل باجوہ نے بھی لندن بھیج دیا تھا. اور اب آ کر دیکھ لیں تو اس کو جو ہے ایک عدالت چھوڑتی ہے، دوسری پکڑ لیتی ہے، اور اس سے جو ہے ایک قانون کی اور سول قانون کی، شہری حقوق کی ایک ایسی توہین ہو رہی ہے کہ جس پہ کوئی بھی انسانی حقوق کی بات کرنے والا آدمی وہ اس پہ کیسے چپ رہ سکتا ہے
کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. اگر آپ عدالتوں کو, آئین کو, کسی چیز کو بھی نہیں مانتے, لیکن صرف اس لیے مانتے ہیں کہ بھئی چونکہ جلد بازی کے اندر جو ہے SIFC کا قانون جو ہے اس میں آپ کو تحفظ مل گیا ہے تو آپ اس کا ہیڈ آفس بنا لیں, تو اس طرح تو ملک جو ہے اس کے حالات اس لیے ٹھیک نہیں ہوں گے کہ ایوب خان نے بھی جو ہے اقتصادی معاملات جو ہیں اور 10 سالہ دور ترقی دا, یہ پنجاب کے اندر بھی وہ ہوئی تھی اور پنجابی سلوگن بھی دیے گئے, سندھی سلوگن بھی دیے گئے, تو وہ جو ایوب خان نے سارا کچھ کیا, اس کے بعد مشرف نے کی, ضیاء نے کیا, مشرف نے کیا, تو یہ جہاد پہ ڈالر کمائے اور اس طرح کی ساری چیزیں بڑی دردناک ہیں. ہمارے اسلحے کے گودام پھٹ گئے اور یہ سننے میں آیا اچھا کہ قریشی صاحب, اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اپنا احتساب کے بارے میں بھی ہمارے آرمی چیف صاحب بات کر رہے ہیں. ملک کے اندر جو ہے وہ بزنس مین, ان کو یقین دہانی کہ یہ کیسے ہوگا, ملک کی زراعت اور یہ کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے سارے فیصلے جو ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور پھر FBR کے بارے میں بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح اپنا وہ کرے گا, ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو کیسے لایا جائے گا. اور سیکیورٹی معاملات تو ویسے ہی اپنا ان کا ڈومین کہا جاتا ہے, وہاں پہ ہمارے 22 خودکش حملے ہو چکے ہیں 1.5 مہینے میں. ٹھیک ہے نا, ڈیفینس منسٹر صاحب جو ہیں اس میں بالکل اس کی کوئی اس میں نہیں ہوتی جتنا ہمارا آرمی چیف کا وہ اس میں ہوتا ہے. لیکن یہ سب کچھ ایک طرف ہو رہا ہے اور ہے بھی نگراں سیٹ اپ, لیکن اس کا پیٹرن جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا پیٹرن تو ہمارے سابقہ حکومت میں ہمارے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے, جس کو ہماری اتحادی گورنمنٹ کہا جاتا ہے, اس کے جو وزیر اعظم تھے اس نے خود اس پیٹرن کو وہاں پہ سیٹ کیا تھا جب وہ اپنا سپہ سالار کے ویژن کی باتیں کرتے تھے یا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنانے کا آرڈر جاری کر رہے تھے. لیکن دوسری طرف ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ جس وقت اجازت اگر ہو تو شہباز شریف جس وقت آرمی چیف کے ویژن سید عاصم منیر صاحب کا نام لیتے ہوئے وہ ذکر کرتے تھے, سید بھی نہیں وہ کہنا بھولتے تھے, ظاہر ہے وہ سید ہیں, لیکن میرا سوال ہے کہ انہی دنوں اسمبلی ختم ہونے والی تھی اور انہی دنوں میں بلاول نے قومی اسمبلی میں یہ تقریر کی تھی کہ کیا وابڈا جو ہے, وابڈا کا وفاقی وزیر چلائے گا یا کوئی جج چلائے گا. تو آپ کو معلوم ہے کہ وابڈا کا جو ہیڈ ہے وہ جنرل ہے اور وہ 3 ایکڑ کے اندر گھر لے کے بیٹھا ہے اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے پرفارمر ہے اور اس کا انٹرویو میں کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے, میرے باپ نے مجھے بنا کے یہ دیا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے وہ لوگ کیسے احتساب کریں گے. آج بھی میں نے ایک پروگرام سنا ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا جنرل آصف منیر جو کہتے تھے کہ آدھا سچ نہیں ہوتا, پورا سچ بولنا چاہیے, تو کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ جو صنعت کار ان کے سامنے بیٹھے تھے وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں, کتنا جو ہے مال کماتے ہیں. یہ ڈالر فیاض نائچ یا شاہین قریشی تو نہیں لے کے خرید کے رکھتا, اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ 1 لیٹر بھی میں پاکستان کے بارڈر سے جو ہے پیٹرول کا ڈیزل کا نہیں آنے دوں گا. یہ کوئی جو ہے کوئی وہاں سے ڈرم جو ہے کیچ تو نہیں کرا رہا, وہ پاکستان کے بارڈروں سے آتا ہے. گندم پاکستان کے بارڈروں سے کراس ہوتی ہے, چینی پاکستان کے بارڈروں سے کراس ہوتی ہے, ڈالر پاکستان کے بارڈروں سے کراس ہوتی ہے, اور ڈالر بزنس, چینی سمگلنگ, سٹا اور قیمتوں کے ذخیرہ اندوزی یہ تاجر برادری کرتی ہے. تو اگر جنرل جو ہے باجوہ کی طرح یہ دوائی بھی جو ہے انہی سے پوچھیں جو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بجائے 33 لاکھ آدمیوں کو آرام سے شٹر ڈاؤن کی طاقت سے باہر نکال دیتے ہیں, تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ تو ملک چل ہی نہیں سکتا
کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ جو تاجروں کے رہنماؤں یا صنعت کاروں نے اور امیر لوگوں نے جو آ کے ٹی وی پہ انٹرویو دیے انہوں نے کہا ہے اس میں انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا, انہوں نے باضابطہ طور پر جنرل عاصم منیر صاحب کا کوٹ کیا کہ کور کمانڈر ہاؤس میں بیٹھ کر انہوں نے ہم لوگوں نہیں سر, میرے خیال میں ہم دوسری طرف چلے گئے. میں اپنا $25 ارب سعودی عرب دیں گے, $25 ارب جو ہیں یو اے ای سے آئیں گے, اور اس کے یہ تو ہو گئی ہے بات. اس کے بعد $25 ارب جو ہیں وہ کویت اور $25 ارب قطر سے لائیں گے, تو $100 ارب کو وہ رکھیں گے بھی اپنے اسٹیٹ بینک میں اور اپنی نگرانی میں, تاکہ جو ہے وہ ڈالر کی جو ہے ریٹ جو ہے اسے اسپیکولیٹ کر کے نہ بڑھایا جا سکے. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں تاریخ کا ایک طالب علم ہوں, جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب بجلی کی چوری یہاں ہوتی ہے تو گھوسٹ اسکولوں اور جو ہے بجلی چوری کے لیے مشرف کے دور میں فوج کو ذمہ داری بھی دی گئی تھی اور پیمنٹ بھی کی گئی تھی. اس کے نتائج کیا نکلے, اور یہ سارا کچھ جس طرح ہے اس میں ہمیں سوچنا پڑے گا. جس طرح ابھی آپ بتا رہے تھے کہ سندھ کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن نے کوئی اعتراضات کیے ہیں, ارے بھائی وہ اعتراضات جو ہیں سندھ کے الیکشن کمیشن اور ان کے ممبر کو کیا پتا ہوگا, یہ انٹیلیجنس کمپنیوں کی طرف سے لسٹیں آتی ہیں. یہ ہمیں سمجھ ہے, ہمیں پاکستان سے زیادہ جو ہے کوئی ہمارے سے علاوہ محبت اس لیے نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے مقدر سے ہمارا مقدر جڑا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی انداز نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کے علم میں ہو, جو کہ آج ایک بڑے اکانومسٹ نے بات کی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ جو ہے گیس جو ہے فرٹیلائزر کی گیس فوجی ادارے کو کس ریٹ پر دے رہے ہیں. آپ کس طرح وائبل بزنس ماڈل بنائیں گے کہ جب آپ کو تو گیس سستی مل رہی ہو اور اس کے فوائد جو ہیں وہ آپ کو مل رہے ہوں, آپ اس میں ٹیکس نیٹ میں کہاں جاتے ہیں. اگر آپ ریئل اسٹیٹ کی بات کریں تو ڈی ایچ اے ملک کی اکانومی کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. کیا بطور ایک پاکستانی مجھے یہ کہنے اور یہ سوال سوچنے کا حق ہے کہ بھئی جب آپ ایون ہینڈیڈلی بزنس کو اوپن نہیں کریں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اعتزاز احسن نے مجھے جو آج سے 20 سال پہلے بتایا تھا کہ اس کے 1300 کنال جو ہے ڈی ایچ اے لاہور میں تھی, لیکن وہاں پر گارڈ جو ہے گھسنے نہیں دیتے تھے اس کو. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اتنے آسان نہیں ہیں. اور ایک اور جو ہے سابق جو ہیں سربراہ جو ہیں پلاننگ کمیشن کے, وہ یہ کہہ رہے تھے آج کہ یہ ان کو خوش فہمی ہے کشکول کی جو ہے وہ کوئی لے کے اور کوئی مفت پیسے نہیں دے دے گا. اگر آپ پاکستان کی زمینیں دیں گے تو وہ زمینوں کا کیا انجام ہوگا. آپ کے ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جب انہوں نے پی ٹی سی ایل کو پرائیویٹائز کیا تھا تو 80 سلاد نے اس کے بعد ہماری قسطیں نہیں ادا کی ہیں. تو جب ظاہر ہے کہ آپ کے حکمران 1-1 بلین لینے جائیں گے اور ان کے شاہی خاندانوں سے مراسم رکھتے ہیں, اب وہ چاہے پاکستان کی افواج ہوں چاہے وہ نواز شریف ہوں, تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنی قسطیں بھی نہیں لے سکتے. تو اگر آپ وہ زمینیں کسی کے نام کر دیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ ریکارڈنگ کے اندر ہمارا کیا بدقسمتی تھی. آئی پی پیز کے جب معاہدے ہو رہے تھے تو اس وقت کیا آپ کے اقتصادی ماہرین اور باجوہ ڈاکٹرائن کے جو ماہرین معیشت ہیں, جس طرح آپ کے ماہرین قانون ہیں جہاں سے بل بن کے آ جاتا ہے اور جو ہے اعظم تارڑ جو ہے اگلے دن کاپیاں بنائے بغیر اسمبلی میں قانون پاس کروا دیتا ہے. قریشی صاحب چیک برانچ جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی. قریشی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کی بڑی مہربانی. ناظرین, گفتگو تامدی ملک جا سینئر صحافی نامیارہ تجزیہ نگار شاہین قریشی صاحب اساں گڈوا ملک جے اہم موضوعن تے اساں گفتگو کئی. پروگرام وقت پورو تھے تو پنجے میزبان ہیں اساں جے تجزیہ نگار کے اجازت دیں گے.